السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھی نے سوال پوچھا کہ کن صورتوں میں غیبت کرنا جائز ہے، کہ کسی کو کسی کے نقصان سے بچانا ہے تو کیا غیبت کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چند صورتیں ہیں جس کو علماء نے لکھا ہے کہ ان صورتوں میں غیبت کرنا جائز ہے، کہ ظلم کو دور کرنے کا مقصد ہو، ظلم کو دور کرنے کے لیے کسی ایسے شخص کے سامنے غیبت کرنا جو ظلم کو دور کر سکتا ہو، کہ بھئی ہمارے محلے میں یا ہمارے علاقے میں یا ہمارے خاندان میں فلاں شخص فلاں پر ظلم کر رہا ہے، یا فلاں آدمی فلاں خاتون پہ ظلم کر رہا ہے، کچھ بھی ایسے، تو اس کے ظلم کو دور کرنے کے لیے کسی اور شخص کے سامنے جا کر کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ اس کی اصلاح کرو، اس کو ظلم سے دور رہنے کے لیے بولو۔ اس طرح سے غیبت کرنا جائز ہے۔ اسی طرح کوئی برائی پھیل رہی ہے معاشرے میں، کوئی آدمی کو یا کوئی بچے کو ہم نے دیکھا کہ یا کسی لڑکی کو دیکھا کہ ہم نے وہ برائی کر رہے، تو اس کے پیرنٹس کو بولنا ہے اور اس کے ٹیچرز کو بولنا کہ بھئی آپ کی شاگرد یا آپ کے بیٹے نے، آپ کی بیٹی نے اس طرح کی برائی کرتے ہوئے میں نے اس کو دیکھا ہے، تو آپ اس کو جو ہے ٹھیک کر لیں، اس کی جو ہے اصلاح کر لیں، اس کو درست کر لیں۔ اس طرح سے شکایت کرنا یہ بھی درست ہے۔ اسی طرح شرعی حکم معلوم کرنے کے لیے کسی مفتی کے سامنے غیبت کرنا ہے کہ فلاں شخص جو ہے ایسا ہے جو ہمارے محلے میں ہے اور اس طرح سے اس نے ایسے کیا ہے وغیرہ، اس طرح سے بھی کرنا جائز ہے۔ لیکن یہاں پر بھی علماء نے لکھا ہے کہ بجائے ڈائریکٹ اس کا نام لینے کے کوئی ایک فرضی نام ذکر کر دیں، فرضی نام ذکر کر کے، جیسے زید نے ایسے کیا، عمر نے ایسے کیا، اس طرح سے ذکر کر کے کوئی شرعی حکم معلوم کر لے۔ اسی طرح کسی کے شر سے بچانے کے لیے، اس کی غیبت کرنا، جیسے گواہ ہوتے ہیں اور کوئی گواہی دیتا ہے، عدالت میں جا کر گواہی دیتا ہے کہ بھائی اس نے جو ہے غلط کیا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اسی نے قتل کیا ہے یا اسی نے اس طرح کا کام کیا ہے، تو یہ غیبت نہیں ہوتی ہے یہ۔ یا پھر یہ کہ کسی کے سامنے جا کے اس کی غیبت اس لیے کرنا تاکہ وہ اس کے دھوکے سے محفوظ رہے۔ اور اسی طرح علانیہ کوئی گناہ کر رہا ہے تو علانیہ گناہ کرنے والے کی غیبت بھی کرنا، یعنی اس کی برائی کا ذکر کرنا تاکہ دوسرے لوگ اس کی برائی سے بچیں اور اس سے عبرت حاصل کریں، اس کی غلط عادتوں سے خود بھی لوگ بچے رہیں۔ اس طرح سے غیبت کرنا بھی جائز ہے۔ البتہ صرف اسی گناہ کا تذکرہ جائز ہے جو وہ علانیہ کرتے ہیں، چھپے ہوئے گناہوں کا ذکر کرنا جائز نہیں ہے۔ اور کسی کے تعارف کی نیت سے، کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہو کہ جس کا نام ہم کو پتہ نہیں ہے، کبھی ہم نے دیکھا تھا لیکن اس کے سلسلے میں کچھ بات کرنا ہے اور ہم کو اس کی تعارف کرانا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں ایسے کہ بھائی فلاں آدمی جو لنگڑا سا تھا، کانا سا تھا، تھوڑا سا آنکھ میں اس کے کچھ دھبا تھا اور اس نے جو ہے آپ سے بات کی تھی، تو وہ آدمی کون تھا، اس طرح سے جو ہے پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ اسی وقت جب کہ کوئی اور اس کی پہچان نہ ہو تو اس وقت میں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کسی مسلمان کو دین یا دنیا کے نقصان سے بچانے کے لیے کسی کی غیبت کرنا جائز ہے، جیسے کسی شخص کا عقیدہ خراب ہو اور کوئی مسلمان اس سے تعلق رکھتا ہو تو اس کے سامنے اس کے برے عقیدے کا ذکر کرنا اور اس کے برے عقیدے کو واضح کرنا جائز ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی کا معاملہ کر رہے ہیں، ہم کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہے ہیں، جیسے نکاح کا معاملہ ہے یا کوئی خرید و فروخت کا معاملہ ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر ہم معاملہ کر رہے ہیں کسی سے اور کسی کو اس کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ آدمی جس سے معاملہ کر رہا ہے وہ آدمی بڑا دھوکے باز ہے اور وہ آدمی اچھا نہیں ہے، تو جس کو معلوم ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے عیب کو بتا دے۔ اگر وہ مشورہ مانگتا ہے یا پوچھتا ہے اس سے، تو اس کے عیب کو ذکر کر دے کہ بھئی ہاں اس کے اندر یہ عیب ہے، یہ خرابی ہے، یہ آدمی اچھا نہیں ہے، آپ اس سے جو ہے بچے رہیں۔ تو مشورہ کرنے اگر آتے ہیں کوئی، تو مشورہ کرنے والے کے سامنے اس کی حقیقت کو واضح کرنا، اس کی برائی کا ذکر کرنا جائز ہوتا ہے، یہ اس کو غیبت نہیں ہے۔ لیکن عام حالات میں غیبت کرنا، بلا وجہ کے لوگوں کے بارے میں تبصرے کرتے بیٹھنا، تذکرہ کرتے بیٹھنا، وقت کو اسی کاموں میں ضائع کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ قرآن نے کہا کہ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کاٹ کر کھائے؟ کوئی اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ تو جس طرح اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کاٹ کے کھانا کوئی پسند نہیں کرتا، اسی طرح غیبت کو بھی ناپسند کرے۔ بعض حدیث میں تو یہاں تک آیا کہ غیبت کرنا زنا سے بھی بہت زیادہ شدید گناہ ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ کسی کی برائی کا تذکرہ کسی کے سامنے بلا وجہ کے، بلا کسی دینی یا دنیاوی ضرورت اور غرض کے نہیں کرنا چاہیے۔